شہاب الدین غوری نے ہندوستان پر 2 حملے کیے 1178 میں گجرات پر اور 1191 میں ترائے کے مقام پر پرتھوی راج چوہان کے خلاف جنگ کی مگر وہ دونوں بار ناکام لوٹا۔ روایت کے مطابق ان مسلسل ناکامیوں کے بعد غوری پریشان اور حیران تھا کہ اس قدر تیاری کے باوجود وہ کیوں ناکام ہو رہا ہے۔ تب اس کے درباریوں میں سے کسی امیر نے اس کو مشورہ دیا کہ وہ غزنی میں موجود صاحب کشف اور مستجاب دعا بزرگ حضرت میر بدر الدین کی خدمت میں حاضر ہو کر روحانی اعانت حاصل کرے۔ پھر جب غوری کو معلوم ہوا کہ میر بدرالدین بہاؤدین ذکریہ ملتانی کے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ خصوصی ادب کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب میر بدرالدین نے سبب ملاقات پوچھا تو غوری نے ہندوستان میں ہونے والی اپنی ناکامیوں کا ذکر کیا اور ہندوستان میں اسلام کے غلبے اور اپنی کامیابی کے لیے رہنمائی طلب کی۔ اس پر میر بدرالدین نے نہایت لاپرواہی اور بے باکی سے اسے متنبع کیا کہ اس کی حکومت اور لشکر میں عدل و انصاف کی کمی ہے اور ایسے میں فلاح کی امید کیسے کی جا سکتی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ بات سن کر غوری نادم ہوا اور اب کے سامنے 2 زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ پہلے اس نے آپ کے ہاتھ کو بوسہ دے کر اپنی آنکھوں سے لگایا، پھر حضرت سے اصلاح کی درخواست کر کے فوج میں منصب قضا کا عہدہ پیش کیا۔ ابتدا میں میر بدرالدین نے انکار کر دیا، مگر بادشاہ کے مسلسل اصرار پر انہوں نے فوجی نظم و ضبط کی اصلاح کی ذمہ داری قبول کر لی اور لشکر میں سختی سے شرعی اصول نافذ کیے کہ کسی کو بھی شریعت اور آئین کی خلاف ورزی کرنے کی ہمت نہ رہی۔ اس اصلاح کے بعد غوری نے 1192 میں دوبارہ ہندوستان کا رخ کیا اور حصول برکت کے لیے حضرت میر بدرالدین کو بھی اپنے ساتھ ہندوستان چلنے کی درخواست بھی کی، جس کو حضرت نے قبول کر لیا۔ پھر ترائے کے مقام پر پرتھوی راج چوہان سے شہاب الدین غوری کا دوبارہ مقابلہ ہوا۔ اس بار پرتھوی راج چوہان کو سخت شکست ہوئی اور فیصلہ شہاب الدین غوری کے حق میں ہوا۔ اس فتح کے بعد دہلی مسلمانوں کی سلطنت کا پایا تخت مقرر ہوا۔ بعد ازاں حضرت میر بدرالدین نے شہاب الدین غوری کو بتایا کہ وہ دنیاوی امور سے الگ ہو کر خدا کی مخلوق کی رہنمائی کے لیے ہانسی کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے احترام میں خاموشی اختیار کی اور ان کے خاندان کے لیے اعزازی طور پر منصب قضا اور مراعات مقرر کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ اعزازات کئی نسلوں تک جاری رہے، حتیٰ کہ مغلوں کے عہد تک ان کا ذکر ملتا ہے، اور بعد میں شہنشاہ اکبر کے عہد میں اسی خاندان کے ایک بزرگ نے سید مشرف نے ان مراعات کو واپس کر دیا اور بعد میں اب کے خاندان نے ہانسی کی سکونت کو ترک کر دیا اور ترنول چلے گئے۔ یہ واقعہ تاریخی پس منظر رکھتا ہے، مگر اس کی تفصیلات مختلف روایات پر مبنی ہیں جو سینہ با سینہ منتقل ہوتی رہی ہے۔ میں شہاب الدین غوری، میں نے ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت قائم کی۔ میری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔